یہ امام بخاری پر صحیح بخاری صحیحین پر امام دارقطنی کے جو ہے نا اعتراضات ان کے حوالے سے کہتے ہیں وَوَجْهُهُ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَ يَمْشِي عَلَى الْقَوَاعِدِ الْمُمَهِّدَةِ عِنْدَهُمْ فَيُنَازِعُهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ۔ اتنوں نے مرسل بیان کیا، ایک نے متصل بیان کیا، لہذا مرسل حجت۔ یہ اتنے حضرات اس زیادتی کو ذکر کرتے ہیں اور جو نہیں ذکر کرتے وہ کم ہیں، لہذا جماعت کی روایت جو ہے وہ راجح ہے، لہذا یہ روایت جو ہے درست۔ یہ زیادتی ثقہ ہے اس کو ذکر کرنے والا، لہذا یہ زیادتی بھی قبول۔ یہ قواعد ہے نا، وہ یہی کہتے ہیں فَيُنَازِعُهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ، انہی قواعد کی روشنی میں ان سے نزاع کرتے، اختلاف کرتے۔ وَشَانُ الْبُخَارِي أَرْفَعُ مِنْ ذَلِكَ، لیکن بخاری کا مقام اس سے بلند ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَمْشِي عَلَىٰ اجْتِهَادِهِ، وہ خود مجتہد ہے، وہ ان قواعد کا پابند نہیں ہے، خود مجتہد ہے۔ وَيَنْظُرُ إِلَىٰ خُصُوصِ الْمُقَامِ، مخصوص مقام جو ہیں، مخصوص روایات جو ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں، ان کی حیثیت دیکھتے ہیں۔ وَشَهَادَةُ الْوِجْدَانِ، وہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں تمام احادیث کا تقابل کر کے تحقیق کر کے پھر استخارہ کرتا ہوں، پھر کیا کرتا ہوں؟ استخارہ کرتا ہوں، پھر یقین آتا ہے تو رکھتا ہوں، یہ ہے وہ شہادت الوجدان۔ سمجھا گئی بات؟ وَإِنَّمَا الْقَوَاعِدُ لِغَيْرِ الْمُمَارِسِ، وہ قاعدے تو جو ہوتے ہیں ہم طالب علموں کے لیے ہوتے ہیں، جن کو مہارت حاصل نہیں ہوتی۔ عَلَىٰ حَدِّ التَّحْدِيدِ لِلْعَوَامِ، عوام کو محدود کرنے کے لیے، ایک عمومی چیز کو مختص کرنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ فیما لم یرد بہ التحدید، جس میں شارع کی طرف سے تحدید واقع نہ ہو۔ جس طرح فقہی مسائل میں یہ اصول ہے، وہاں بھی یہاں بھی یہی اصول ہے۔ وہ ہمارے شیخ مولانا عبداللہ امجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری کا فیصلہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ہائی کورٹ کی عدالت کا فیصلہ، سول عدالت کا فیصلہ وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے بخاری مسلم کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ یہی بات انور شاہ صاحب نے کہی ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس لیے وہ اس قسم کی روایات پر جو نقد کیا ہے، وہ امام دارقطنی ہوں، ابو مسعود دمشقی ہوں، یا ہمارے اس دور کے حضرت شیخ البانی ہوں اور ان کے تلامذہ ہوں، ہمارا کبھی بھی اس پر اطمینان نہیں ہوا۔ الحمدللہ ابھی تک کبھی بھی اطمینان نہیں ہوا کہ انہوں نے نقد کیا ہے اور اس نقد میں وہ صحیح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہی قاعدہ اور ضابطہ ہے، مسلم کی روایت میں ہے وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، ٹھیک ہے، مسلم صحیح سمجھتے ہیں، مگر امام بخاری، امام احمد، علی بن مدینی، ابو زرع، ابو حاتم، بہقی، دارقطنی، یہ سب اس کو وہم کہتے ہیں، اور وہم کے دلائل بھی ہیں ان کے پاس، جس کی تفصیل میں نے دی ہے توضیح الکلام میں۔ اب اس فرد روایت کو، سلیمان تیمی کی روایت کو شیخ البانی نے کیوں کہا ہے کہ جناب یہ صحیح ہے؟ اس لیے کہ سلیمان تیمی حافظ ہے اور حافظ ہے، اس لیے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ بہت عجیب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسحاق سلیمان تیمی حافظ ہے لیکن قتادہ کے حافظ شاگردوں میں شمار نہیں ہوتا۔ یہ بھی فرق ہے، راویوں کے بارے میں یہ بھی فرق ہے، طبقات ہیں نا، بڑے شیوخ کے تلامذہ کے طبقات ہوتے ہیں۔ اب ان طبقات کے تناظر میں بھی اگر کوئی بڑے طبقے کا شاگرد اختلاف کرتا ہے تو روایت پھر ایک علت کا سبب بن جاتی ہے۔
قاعدے کے اعتبار سے بلا استثناء تمام محدثین لا صلاۃ الا بفاتل اپنے کیا ہے من کان لہ ایمان فقراۃ الامام لہ قراء کو ضعیف کہتی. شیخ البانی اس کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی تمام تر خدمات کا اعتراف کرنے کے باوجود بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ اختلاف ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، یعنی ہم لوگ اس دور کے ان کے مقابلے میں تو اگر شاید بیٹھے ہوں تو گردن ہی نہ اٹھا سکیں، گردن ہی نہ اٹھا سکیں ان کے سامنے اگر بالفرض بیٹھنے کا موقع ملتا ہوتا. مگر یہ بات اپنی جگہ، ان کا احترام، عزت، وقار، خدمات اپنی جگہ، لیکن جب وہ امام بخاری کے سامنے نگاہ بلند کر سکتے ہیں تو ہم جیسے فقراء بھی آنکھیں کھول سکتے ہیں. بات سمجھے یا نہیں؟ ہم جیسے فقراء بھی آنکھیں کھول سکتے ہیں کہ جو انہوں نے لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے یا نہیں لکھا.